عربی زبان کے دو الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک کثرت، دوسرا برکت۔ کثرت کہتے ہیں مقدار کی زیادتی کو، مثلا ایک آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہو، عمر بڑی لمبی ہو، اولاد زیادہ ہو، تو یہ اولاد کی کثرت، مال کی کثرت اور عمر کی کثرت کہلاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ دونوں الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں اور کثرت کس کو کہتے ہیں۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پریشانیوں کا حل کثرت میں ہے، جتنا زیادہ ہم میں کثرت ہوگا، مال زیادہ ہوگا، اتنے ہم جو ہے کامیاب ہوں گے۔ ہمارے پاس مال کا زیادہ ہوگا تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، عمر لمبی ہوگی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اولاد زیادہ ہوگی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں پریشانیوں کا حل کثرت میں نظر آتا ہے، زیادہ ہونے میں نظر آتا ہے، حالانکہ میرے عزیزوں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، غلطی ہے۔ اگر کثرت میں مسائل کا حل ہوتا تو جو لاکھ پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی اس کو پریشانی نہ آتی، وہ سب کے سب مطمئن کی زندگی گزارنے والے ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور درخت کے سائے میں میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، سڑکوں کے کنارے جو میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک کروڑ پتی جو ہے ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بھی اسے نیند نہیں آتی، اے سی کے روم میں بھی اسے نیند نہیں آتی۔ ایک مزدور آدمی زمین کے اوپر بغیر بستر کے آرام کی نیند سو جاتا ہے، لیکن ان کو نرم گدوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی۔ تو میرے عزیزوں، جو شخص ایک عام انسان ہے، غریب انسان ہے، صحیح سے ڈھنگ کا اسے کھانا بھی نہیں ملتا، لیکن وہ بھی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایک انسان جس کو مال ہے، ہر چیز کی اس کو ضرورت سے زیادہ ہے، اپنی مرضی کا وہ جو ہے کھانا کھاتا ہے، غذائیں کھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹروں کے پاس اسے زیادہ جانا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسائل جو کہ تو رہتے ہیں اس کے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہر بندہ یہ سوچتا ہے جتنا مال ہوگا، جتنا مال کی کثرت ہوگی، دکانوں کی کثرت ہوگی، جس کی تنخواہ میرے عزیزوں 25,000 ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارا 35,000 ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کے جو ہے 35,000 تنخواہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارا تنخواہ 45,000 ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کے تنخواہ میرے عزیز 50,000 ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہماری تنخواہ لاکھوں روپے ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے عزیزوں، مسئلے جو کہ تو رہتے ہیں، کیوں کہ تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی جو ہے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے اللہ والوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کثرت میں مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کثرت سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، زیادہ مال ہے تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو پیسے جتنے بھی دے دے، مال جتنا بھی اس کو مل جائے، پریشانیاں اسی حساب سے بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور میرے اہلیہ کے سامنے آئی۔ میری اہلیہ نے مجھ سے کہا اس عورت کی بات ضرور سنیں، بڑی پریشان ہے، جب سے آئی ہے رو رہی ہے، اس کو تھوڑا وقت آپ دے دیں، پردے میں بیٹھ کر بات کرے گی۔ میں بیٹھ کر جو ہے پردے میں بیٹھ کر مجھ سے بات کرنے لگی۔ کہا میرا شوہر بہت بڑا جو ہے کمپنی کا مالک ہے، بہت پیسے والا ہے، امیر آدمی ہے، اللہ کا فضل ہے، پیسے بہت ہیں، شادی کے ساتھ 8 سال گزر گئے،
میرے پاس اولاد کوئی نہیں، مگر یہ پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم دونوں کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں، قسمت میں ہوئی تو اولاد ہو جائے گی، نہیں تو جو اللہ کو منظور ہے۔ شوہر مجھے بہت چاہتا ہے، محبتوں والی زندگی گزر رہی ہے، گھر کا سارا خرچ شوہر اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، نوکر ہے، مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، گھر میں گاڑی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے عطا فرمایا ہے، اور گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنے بھی خرچے ہیں، سب میرا شوہر جو ہے مجھے دیتا ہے۔ کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی بوٹی کا بھی مسئلہ اللہ نے حل عطا کر دیا، حل فرما دیا ہے۔ یہ تو زندگی کی ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ میرا شوہر میرا ذاتی جو خرچہ ہے میرے لیے ہر مہینے صرف 50,000 روپے دیتا ہے، اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگ گئی، شاید میرے جیسا پریشان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایسے زور و قطار رو رہی تھی جیسے کسی کے وفات پر کوئی رویا کرتا ہے۔ اس عورت کو اس عاجز نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی نظر نہیں آتی۔ آپ کا شوہر آپ کو 50,000 روپے کے بجائے اگر لاکھ روپے بھی دے دے تو بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، کئی اور لاکھ بھی بڑھا دے پھر بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑی حیران ہو کر جو ہے حضرت سے کہنے لگی کہ آپ مجھے بات سمجھائیں، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ عاجز نے کہا کہ بیوی، جس راستے سے آپ پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں اس راستے سے پریشانیوں کا حل ہوتا ہی نہیں۔ کہنے لگی چاہتی تو ہوں کہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ عاجز نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، گناہوں سے خالی زندگی اختیار کریں، آپ نے گناہوں بھری زندگی سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا ہے، آئندہ آپ نیت کریں کہ آپ سنت والی زندگی کو اختیار کریں گے، سنت والی زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کر لے، آپ کے مال میں برکت آئے گا، تب آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کثرت مانگ رہی ہیں کہ وہ 50,000 دیتا ہے تو 1 لاکھ دینا شروع کر دے، لیکن یاد رکھنا پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہونے والی۔ خیر، حضرت نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات میں برکت رکھ دی، لہذا کہنے لگی میں سچی توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے۔ الحمدللہ 3-4 مہینوں کے بعد اس نے فون کیا حضرت کو، کہنے لگی کہ اب تو میں نماز کی پابند ہو گئی ہوں، میں نے برقع بھی پہننا شروع کر دیا ہے، اور میں نے ٹی وی اور گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب تو میں اچھی خاصی نیک اور دیندار بن گئی ہوں، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، اب میرے مہینے کے خرچ 15,000 میں پورے ہو جاتے ہیں، اور میری باقی رقم یتیموں اور بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے دوستو، یہ ہے برکت کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے برکت مانگتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ اس کے روزی کے اندر برکت کو ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج میرے عزیزو ہم پریشان کیوں ہیں کہ دکان پر بیٹھ کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے ہیں، دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر میرے عزیزو ہمارے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے دکانوں میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے مکانوں میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ہمیں برکت چاہیے تو ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ سے برکت مانگنا پڑے گا، اور اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تب اللہ ہمارے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ آج کا عام انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میرے مسائل کا حل کثرت میں ہے، جتنا زیادہ دکان ہوگا، مال ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حکومت والا یہ سمجھتا ہے کہ جتنے میں خرچ کروں گا اور عوام پبلک میرے ساتھ ہوگی
تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی مال والا سمجھتا ہے جتنا مال میرے اندر زیادہ ہوگا، میرے پاس مال زیادہ ہوگا، اتنے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کمپنی والا یہ سوچتا ہے میری کمپنی جتنی بڑھے گی اور جتنا میرا مال جو ہے کثرت سے بکے گا، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ میرے عزیزوں، کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی برکت سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رزق میں اللہ نے برکت کیسے عطا فرمایا تھا، یہ ہمارے اللہ حوالے ہیں۔ اکابر کی زندگیوں میں اللہ نے کیسی برکت دی تھی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے سے ماہانہ جو ہے 3 روپے ملا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک نواب صاحب نے ایک بہت بڑا جامعہ مدرسہ بنایا، یونیورسٹی بنائی۔ علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے کہا کہ یہ جو ہے جامعہ آپ بنا لو، آپ بنا دیں، پھر آپ کو میں ایسی شخصیت بتاؤں گا کہ اس شخصیت کو اگر آپ یہاں لے آتے ہیں تو یہ آپ کا مدرسہ، یہ جامعہ آباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہیرا تم چن لینا، دام میں لگا دوں گا، کیونکہ نواب صاحب کو اپنے خزانے پر بڑا ناز تھا۔ جب وہ جامعہ تیار ہو چکا تو اس نے علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ کس عالم کو اس جامعہ کا سربراہ بنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ اس نے پوچھا ان کا وہاں کتنا تنخواہ ہے؟ کہنے لگا مدرسے میں ان کو 3 روپے ملتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو ہے آج سے جو ہے 60 سال 65 سال پہلے کی بات ہے میرے عزیزو، کہ آج کے زمانے میں 3 روپے سمجھ لو میرے عزیزو جو ہے 3 لاکھ روپے کے اوپر ہوں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم سب مل کر جائیں گے اور جا کر حضرت سے بات کریں گے کہ آپ کو رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کی سہولت ہوگی، اور آپ کا ہر مہینے کا تنخواہ 100 روپے ہوا کریں گی۔ اس زمانے میں میرے عزیزو، آج کے زمانوں میں جو ہے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ آپ کا تنخواہ کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھے جیسے کوئی 300 لے رہا ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ آج سے آپ کی تنخواہ لاکھوں روپے ہو جائے گی۔ علماء کہنے لگے نواب صاحب اب تو ہم انہیں کسی نہ کسی طرح لے ہی آئیں گے۔ چنانچہ علماء بڑے شوق اور دل کی خوشی کے ساتھ وہاں سے چلے اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر ہی آئیں گے، بس ہمارے بتانے کی دیر ہوگی۔ وہاں گئے، ملے، بیٹھے اور کہنے لگے حضرت ہم ایک عظیم مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوچھے کیا مقصد ہے؟ عرض کہ حضرت نواب صاحب نے ایک جامعہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کم از کم 1 لاکھ کتابوں کی لائبریری بنا دوں گا۔ آپ کو علم سے بڑا محبت ہے، اتنی کتابیں تو اور کہیں ایک جگہ بھی نہیں ملے گی، چنانچہ آپ کل کو اختیار ہوگا، آپ کو پورا اختیار ہوگا کہ آپ کا تنخواہ بھی جو ہے 100 روپے ہو جائے گا۔ حضرت نے بات سنی تو فرمایا میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے 3 روپے اس وقت مجھے دارالعلوم میں سے 3 مہینے میں 3 روپے ملتے ہیں، 3 میں سے میں 2 روپے میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں اور 1 روپیہ میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اس 1 روپے کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈنے پر مجھے بھی وقت لگانا پڑتا ہے۔ اگر میں اس مدرسے میں گیا اور اس میں مجھے 100 روپے تنخواہ ملا تو میرا تو خرچہ 2 روپے ہی ہوگا اور مجھے 98 روپے لوگوں پہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس طرح تو مجھے سارا مہینہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ایسا جواب دیا کہ پھر ان کو بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ تو میرے عزیزوں آخر کیا وجہ تھی کہ ان کے سامنے 100 روپے یعنی آج کے زمانے میں لاکھوں روپے بنتے ہیں، نوکری کو آپ نے جو ہے اس تنخواہ کو آپ نے ٹھکرا دی، انہوں نے دھکے دے دیے، جبکہ ہم رو رو کر دعا مانگتے ہیں اے اللہ میرے مال میں کثرت عطا فرما دے، مجھے زیادہ مال عطا فرما دے،
اب مجھے 3 روپے دینا شروع کر دیجئے۔ اس طرح نہ تو پیسے ملتے ہیں نہ ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہے۔ ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنی دکانیں زیادہ ہوگی، جتنے ہمارے مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے۔ یہ غلط جو ہے میرے عزیز و فہمی، غلط فہمی اور غلط طریقہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ جب تک یہ غلط طریقہ ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نہیں آتی۔ میرے عزیزو، ان اللہ والوں نے اپنے کتاب کے اندر لکھا، ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری ایسی لگی کہ ڈاکٹر نے اس کو روٹی کھانے سے منع کر دیا۔ اس کے گھر میں کھانے پکتے تھے، گھر کے اندر مہمان نوازیاں جب ہوتی تھی، مہمان آتے تھے تو بہترین کھانے بنائے جاتے تھے، بہترین چیزیں بنائی جاتی تھی، دعوتیں ہوتی تھی، سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتی تھی، مگر کھا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے جو ہے اخبار میں خبر لگائی کہ میں اتنے کروڑ روپے اس ڈاکٹر کو دوں گی جو میرا اتنا علاج کر دے کہ میں کم سے کم جو ہے ایک دال اور چپاتی کو تو کھا سکوں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اللہ نے ہمارے نعمت دی ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز کی کثرت مانگتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ سالہ اے اللہ ہماری عمر کے اندر، ہماری عمر بر میں دراز ہو، اللہ کرے آپ کی عمر لمبی ہو جائے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ عمر دے دے 100 سال کی، مگر 50 سال کی عمر میں گھٹنوں کا درد شروع ہو جائے تو باقی 50 سال کیسے گزارو گے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں ہی رکوع سے اٹھتے ہیں اور سمیع اللہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے ہاتھ میں کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن کچھ بھی پاس نہیں۔ فرمایا کہ حج پر جاؤ اور میرے طرف سے یہ دینار لے کر جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے دینار لے کر باہر نکلا، ابھی بستی کے کنارے پر ہی تھا، دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے بھی قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پوچھا بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی حج پر جا رہا ہوں مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا، وہ بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا اونٹ خالی ہے، سواری خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے، اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ کھلاتے۔ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کیا۔ آخرکار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر انہوں نے اسے اتارا۔ اس کو کہیں بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ شیخ کی خدمت میں، وہ اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت عجیب حج کیا ہے، میں تو مہمان ہی بن کر پھرتا رہا، اب یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کچھ خرچ ہوا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ فرمانے لگے لاؤ میرا دینار واپس کر دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ والوں کے ایک دینار میں بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوا۔ برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے۔ میرے عزیز، یہ مال میں برکت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ میرے عزیز، حضرت فرماتے ہیں
ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اس کے زمین کے اندر 3 ریلوے اسٹیشن اس کے زمین میں بنے ہوئے تھے. یعنی پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کے زمین میں، دوسرا بھی اس کے زمین میں، اور تیسرا بھی اس کے زمین میں تھا. اتنی کروڑ، اتنی پراپرٹی اس کے پاس، اتنی جاگیر کا، زمین کا وہ مالک تھا. ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ شہر کے جو ہے چوک میں کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا. دوستوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ کاروبار کیسا ہے؟ تو ان کے دوستوں نے کہا بھائی بہت پریشانیاں ہیں. تو وہ ذرا موڈ میں آ کے کہنے لگا ارے تم تو پریشان پھرتے ہو کہ روزی کہاں سے ملے گا، تم پریشان پھرتے ہو، لیکن میں تو جو ہے سوچتا ہوں کہ میں جو ہے خرچ کہاں پہ کروں گا. اس نے دوستوں سے کہا تم پریشان رہتے ہو اور میں تو اس لیے پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں. بس یہ تکبر کا جو بول تھا میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آ گیا. وہ بیمار ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد خود تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ایک بیٹا پیچھے چھوڑا ہوا تھا. جب وہ بچہ جوان ہوا، سر پر باپ نہیں ہے اور کروڑوں کا جو ہے مال دولت اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کے کئی الٹے سیدھے دوست بن جاتے ہیں. اس کو انہوں نے گناہوں کے اندر شراب اور شباب والے کاموں میں لگا دیا. اب جوانی بھی لٹ رہی ہے اور مال بھی ختم ہو رہا ہے اور اپنی مستیاں اڑا رہا ہے. گناہوں کی زندگی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. لوگوں نے، اس کے دوستوں نے اسے جو ہے گناہوں کا راستہ بتا دیا، کبھی فلاں بڑے شہروں کا، کبھی فلاں بڑے شہروں کا، اور یہاں تک کہ میرے عزیز وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا گیا. کسی نے اس کو شراب کھانے بتائے. اب جو ہے یہ اپنے شہر سے نکل کر پھر باہر ملکوں کا سیر کرنے لگا اور وہاں پہ عیش و عیاشی کرنے میں مبتلا ہو گیا. اور اس نے میرے عزیزوں پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا، پھر کروڑوں ہار گئے، حتیٰ کہ جتنا اس کے بینک میں تھا سارا کا سارا اس کا ختم ہوتا جا رہا تھا. زمینیں بکنا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ اس کی ساری زمین بک گئی اور وہ لگاتار میرے عزیزو جو ہے اپنے پیسے کو خرچ کرتا رہا. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ساری زمین بک گئی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ نوجوان جس گھر میں رہتا تھا اس کو وہ گھر بھی بیچنا پڑا. اب اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جس جگہ پر اس کے باپ نے بڑا تکبر کا بول بولا تھا کہ میرے پاس تو اتنا ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، میں خرچ کہاں پر کروں. ایک دن ایسی نوبت آئی میرے عزیزوں کہ وہیں پر جو ہے اس کا بچہ جو ہے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. تو میرے عزیزو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کا حل برکت میں ہے. جب مال کی برکت، رزق کی برکت، عمر کی برکت، وقت میں برکت، علم میں برکت، جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیں گے وہ چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ اللہ والے ان کے بیٹے نے کہا ابا جی برکت کو لفظ تو بہت سنتا ہوں، برکت برکت، مجھے بتائیں تو صحیح یہ برکت کیا ہے. فرمانے لگے ادھر آؤ. چنانچہ اسے لے کر گئے اور اپنے گھر کا کوئی سامان دکھایا. فرمانے لگے یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. وہ جب سامان دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ابا جی یہ برکت کیسے ہو گئی. وہ کہنے لگا بیٹا آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے یہ سامان لیا تھا، الحمدللہ آج تک یہ سامان میرا خراب نہیں ہوا. اس کو رزق میں برکت کہتے ہیں. 30 سال تک چیزیں خراب ہی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کے پاس جانا بند ہو جاتا ہے. یاد ہی نہیں ہوتا میں ڈاکٹر کے پاس کب گیا تھا. کبھی الحمدللہ سر میں بھی درد نہیں ہوتا. میرے عزیزو یہ رزق کی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان اللہ والوں کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں.
ہمارے اللہ والے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت تھی، اس لیے ان کو 2 روپے کافی ہو جایا کرتے تھے۔ تیسرا روپیہ جو ان کو مدرسے سے ملتا تھا وہ بھی غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے، وہ بھی اسی دارالعلوم میں واپس دے دیا کرتے تھے۔ آج تو سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کی طرح ہم نے منہ کھولے ہوئے ہیں، بس رزق ڈالا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں حل من مزید، اور ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے رزق میں برکت تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اولاد میں برکت۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہ اس کے رزق اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ایسی پوری ہوئی کہ میرے پاس اتنا مال تھا کہ سونے کے اینٹوں کو میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑ سے توڑا کرتا تھا۔ الحمدللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں درہم و دینار کا اتنا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا کہ اس کے پیچھے بندہ چھپ جایا کرتا۔ اللہ تیری شان، اولاد اتنی کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نوازیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے عزیز و برکت۔ اگلا سوال ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں آتا ہے، یہ برکت ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور جب انسان پرہیزگاری کی بجائے گنہگار بن جاتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو پھر برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس دروازے کے کھولنے کا میرے عزیزو جو ہے راستہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ اس دروازوں کو کھولنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر گناہوں والی زندگی گزاریں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اگر ہم پرہیزگاری والی نیک زندگی والی زندگی گزاریں گے تو میرے عزیزو دروازہ کھل جائے گا۔ ہم جو ہے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، فلاں نے جو ہے میرے اوپر نظر کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، شکوے اللہ تعالیٰ کہ ہم کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہ برکت ہم کو کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں لیکن گناہ اس برکتوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، یوں سمجھیے کہ پریشانیوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر نے ہمیں پریشانیوں کی اس بارش سے بچایا ہوا ہے، لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں اور میرے عزیزو ہم جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر میرے عزیزو ہم حسد کرتے ہیں، تو اس چادر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں اتنے سوراخ اس میں ہو جاتے ہیں، اتنے سوراخوں سے پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ کئی لوگوں نے تو اس چادر کو میرے عزیز ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پریشانیوں کی بارش بڑی تیز ہے۔ حضرت اللہ تعالی ہماری دعائیں نہیں سنتا، پریشانیوں کے اندر ہم ہر وقت ڈوبے پڑے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، برکت مانگنے کا طریقہ، انسان سچی توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ معافی مانگنے کا رب کریم مجھ سے جو ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھے بھول گیا، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کیا، اے اللہ میرے گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، اے میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت پریشان حال ہوں، میں کس کو اپنا دکھڑا سناؤں، کس کو اپنا تکلیف سناؤں، اپنا درد سناؤں۔ میرے پروردگار، مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے اور اپنے در پر ہی سب کچھ مجھے عطا فرما دیجئے۔ جب انسان اس طرح توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
تاکہ آئندہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے میرے عزیز و سچی توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے، تاکہ ہم دین کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاریں اور اپنے رب کی یاد والی زندگی گزاریں اور در در کے دھکے کھانے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میرے عزیز، دعا مانگنے کا طریقہ، مانگنے کے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اپنا منہ دوسری طرف کر لے تو وہ کچھ دے گا نہیں، بلکہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارے گا۔ ہمارا حال میرے عزیزو یہی ہوتا ہے کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی بلکہ دعائیں مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں۔ آج ہم سے اکثر دعائیں پڑھنے والے ہیں۔ دعا مانگنا اسے کہتے ہیں جب دل سے انسان اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے پروردگار دعا کو یقینی بات ہے کہ سنتا ہے، بلکہ زبان سے نکلے الفاظ ہی کو نہیں، وہ دل سے نکلی دعا کو بھی سنا کرتا ہے۔ پروردگار سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی تو انسان کے دل گونگے ہوتے ہیں، وہ پروردگار سے کچھ مانگتے ہی نہیں۔ جب دل سے انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب بھی ہم دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگیں۔ اے اللہ، ہمارے مال میں، ہمارے جان میں برکت عطا فرما۔ جب ہم برکت کی دعائیں مانگیں گے اور خوب عاجزی کے ساتھ دل سے میرے عزیزو تو دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو میرے عزیزو جو ہے گناہوں سے بچنے اور میرے عزیزو جو ہے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔